بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں امتیاز خان۔ تھنک ٹینکرز پروگرام میں آپ سب کا خوش آمدید۔ ہسٹری پھر سے ریپیٹ ہونے جا رہی ہے اور مکافات عمل کا سلسلہ گاہے بگاہے اپنے منزل کی طرف گامزن ہے۔ سزا و جزا کا تصور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ الیکشن 2024 کوئی نئے الیکشن نہیں ہے، بلکہ یہ 1971 اور 2018 کی نوعیت کے الیکشن ہیں، جس میں صرف چہرے اور کردار بدل گئے ہیں۔ اگر ہسٹری پر ایک مرتبہ نظر ڈالی جائے تو ہسٹوریکل ڈیٹا کے بنیاد پر فیوچر کے بارے میں ریلائبل اسٹیمیشن دے سکتے ہیں۔ آج میں الیکشن سے پہلے کچھ زمینی حقائق اور مشاہدات آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس کی بنیاد کے اوپر آپ خود ہی کنکلوژن ڈرا کر سکیں گے کہ کون سی پارٹی فیوچر میں ون کرے گی، پی ٹی آئی ون کرے گی یا پی ایم ایل این ون کرے گی۔ تو موو کرتے ہیں کچھ زمینی حقائق کی طرف۔ سوشل میڈیا کے جتنی بھی چینل ہیں اس میں عمران خان کو زیادہ پذیرائی یعنی اکثریت حاصل ہے، اس لیے پی ٹی آئی زیادہ مقبول جماعت ہے سوشل میڈیا میں بنسبت ہے پی ایم ایل این کے نسبت۔ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے سلیکشن آف کینڈیڈیٹ۔ پی ایم ایل این کی جماعت میں زیادہ تر پرانے اور ماہر سیاسی ورکر یعنی کینڈیڈیٹ نظر آ رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے ورکرز یعنی کینڈیڈیٹس زیادہ تر نیو کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ ٹکٹ ہولڈر ہیں اور جو کہ 2024 کا الیکشن لڑیں گے۔ تھرڈ امپورٹنٹ ایلیمنٹ الیکشن کمپین ہے۔ آبزرویشن کے مطابق پنجاب کے ڈیفرنٹ سٹیز میں ایز اے سیمپل کے طور پہ ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ زیادہ زور و شور سے الیکشن کمپین کو چلا رہے ہیں بنسبت پی ٹی آئی کی نسبت۔ یہ سب کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، لیکن آبزرویشن میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ زیادہ تر ویلیجز کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور وہاں پہ ڈور ٹو ڈور مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو کنونس بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی کامن آبزرویشن میں دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر فلیکسز اور پمفلیٹس شہر کے مختلف جگہ کے اوپر نصب دکھائی دیتے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ووٹرز کی۔ دو طرح کے ووٹرز الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ ایک گروپ وہ ہوگا جو کہ لیڈر کی بنیاد کے اوپر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، جس میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو مقبولیت زیادہ ہے، جبکہ دوسرا گروپ ووٹرز کا وہ ہوگا جو کہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی بنیاد پر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، جس میں پی ایم ایل این کو زیادہ اہمیت اور امپورٹنس حاصل ہے، کیونکہ ان کے کینڈیڈیٹ زیادہ ایکسپیرینس اور پریویس سابقہ ایم این اے ایم پی اے رہ چکے ہیں اور وہی کینڈیڈیٹس ہی اب دوبارہ ٹکٹ ہولڈرز ہیں۔ اس الیکشن میں دونوں گروپس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے۔ پر ایک نئی بات اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پرائم منسٹر کے لیے ضروری ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 46، 91 اینڈ 95 آف کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو۔ پریویس ڈے پی ٹی آئی لیڈر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ عمران خان کے الیکشن کے کاغذات نامزدگی کو نامنظور کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو کیا عمران خان پی ایم یعنی پرائم منسٹر کے عہدے کو سنبھال سکیں گے؟ ایٹ دا اینڈ ان تمام پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ اس دفعہ پی ایم ایل این کا پلڑا باری ہے، لیکن اگر ان تمام پوائنٹس کو جو کہ میں نے ڈسکس کیا ہے پی ٹی آئی اس میں امپرومنٹ لے کے آئے اور ابھی الیکشن کے لیے کچھ دن رہتے ہیں اور اپنے کمپین کو نیکسٹ لیول تک لے کے جائے تو پھر یہاں پہ کامیابی کے چانسز ظاہر ہو سکتے ہیں اور پی ٹی آئی سبقت لے سکتی ہے۔ ایٹ دا اینڈ اپنا کمنٹ کو لازمی یہاں پہ مینشن کیجیے گا، جو بھی آپ کا کویسچن یا جو بھی آپ کا رائے ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔